یسوع مسیح کون ہے؟ اس سوال کے برعکس کہ کیا خدا حقیقت میں موجود ہے، بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یسوع کا کوئی حقیقی وجود تھا؟ اس بات کو عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ یسوع مسیح ایک ایسا شخص تھا جو واقعی تاریخ میں ہو گزرا ہے، اور وہ قریباً 2000 سال پہلے اسرائیل کی سرزمین پر چلتا پھرتا رہا ہے۔ بحث اس وقت شروع ہوتی ہے جب یسوع کی پوری شناخت کے بارے میں بات چیت کی جائے۔ تقریباً دنیا کے سبھی بڑے بڑے مذاہب یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یسوع ایک نبی تھا، یا وہ ایک بہت اچھا استاد تھا، یا ایک بہت نیک انسان تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع ہمیشہ سے موجود تھا، اور ہمیشہ ہی سے وہ ایک نبی، ایک اچھے استاد اور کسی بھی نیک آدمی سے بہت زیادہ بڑھ کر تھا۔ سی ایس لوئس نے اپنی کتاب محض مسیحت میں کچھ یوں لکھا ہے کہ یہاں پر میں ہر کسی کو مسیح کی ذات کے تعلق سے وہ احمقانہ باتیں کرنے سے باز رکھنا چاہتا ہوں جو اکثر لوگ یسوع کے بارے میں کرتے ہیں۔ یعنی میں یسوع کو ایک عظیم اخلاقی استاد کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے الوہیت کے دعوے کو قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی جو محض ایک عام انسان ہو، وہ ایسی باتیں کرے جیسی یسوع نے کی، تو وہ محض ایک عظیم اخلاقی استاد نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے اس کی قدرت، اختیار، کردار، داموں اور تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی الوہیت کے درجے سے نیچے تک محدود رکھنے کی کوشش کی جائے، تو وہ ایک ایسا شخص یا تو مخبوط الحواس ہو سکتا ہے، یا انتہائی کند ذہن، اور یا پھر جہنم کا ابلیس۔ آپ کو یہ انتخاب کرنے کی ضرورت ہے، یا تو وہ خدا کا بیٹا تھا اور ہے، یا پھر وہ کوئی پاگل شخص، یا پھر اس سے بھی بدتر کچھ اور۔ آپ اسے دیوانہ سمجھ کر قید میں ڈال سکتے ہیں، آپ اسے شیطان سمجھ کر اس پر تھوک سکتے ہیں، اسے قتل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اسے اپنے خداوند خدا کہتے ہوئے اس کے قدموں میں گر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے محض ایک عظیم استاد ہونے کا بے وقوفانہ اور فضول نتیجہ ہرگز اخذ نہ کریں۔ اس نے ہمارے لیے تو ایسا کچھ کرنے کا موقع اور جواز ہی نہیں چھوڑا ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کچھ چاہتا تھا۔ بس یسوع نے کیا ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ بائبل کیا کہتی ہے کہ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے تو آئیے ہم یوحنا 10 باب 30 آیت میں یسوع کے اپنے الفاظ پر غور کریں۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ پہلی نظر میں یسوع کی یہ بات ظاہراً خدا ہونے کا دعویٰ محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال اس کے اس بیان پر یہودیوں کا رد عمل دیکھیے۔ اچھے کام کے سبب سے نہیں، بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یوحنا 10 باب 33 آیت۔ یہودیوں نے یسوع کے اس بیان کو الوہیت کا دعویٰ سمجھا تھا۔ اگر ہم اس سے اگلی آیت دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع نے یہودیوں کی طرف سے کی جانے والی اس بات کی یہ کہہ کر درستگی کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی کہ میں نے تو الوہیت کا ہرگز دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب یسوع یہ کہہ رہا تھا کہ میں اور باپ ایک ہیں، تو وہ حقیقت میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ خدا ہے۔ یوحنا 8 باب 58 آیت اس کی ایک اور مثال ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ اس بیان کے بعد بھی یہودیوں نے ایک بار پھر پتھر اٹھا لیے تاکہ اسے سنسار کریں۔ یوحنا 8 باب اس کی 59 آیت جب یسوع میں ہوں کی اصطلاح کو اپنی شناخت کے ساتھ جوڑتا ہے، تو وہ پرانے عہد نامے میں بیان کردہ خدا کے نام کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ خروج 3 باب 14 آیت۔ اگر یہودیوں کے نزدیک یسوع نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی جو کفر کے زمرے میں آتی ہو، یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کرتی ہو، تو پھر وہ اس کو کیوں سنسار کرنا چاہتے تھے؟ یوحنا 1 باب اس کی پہلی آیت بیان کرتی ہے کہ کلام خدا تھا۔ یوحنا 1 باب 14 آیت بیان کرتی ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ یہ آیات واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یسوع مجسم خدا ہے۔
یسوع کے شاگرد توما نے یسوع کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا۔ یوحنا 20:28 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع وہاں پر توما کی بات کو غلط قرار دے کر اس کی درستگی نہیں کرتا۔ پطرس رسول بھی بالکل یہی بات کرتا ہے۔ ہمارے خدا اور منجی یسوع، دوسرا پطرس 1:1 خدا باپ بھی خداوند یسوع کی پوری شناخت کی گواہی دیتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ عبرانیوں 1:8 پرانے عہد نامے میں یسوع کے بارے میں ہونے والی نبوت بھی اس کی الوہیت کا اعلان کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یسایہ 9:6۔ بس سی ایس لوئس یہاں پر یہ بحث کرتا ہے کہ یسوع کو صرف ایک اچھا اور نیک استاد ماننا ناکافی ہے۔ ہمارے پاس تو ایسا کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یسوع نے بڑے واضح طور پر اور بلا انکار مسلمہ طور پر خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یسوع کے ان دعووں کو کوئی اور رنگ دینے کے لیے موجودہ دور کے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ تاریخی یسوع نے بہت ساری ایسی باتیں نہیں کہی ہیں جیسی بائبل کے یسوع کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں۔ وہ ایک طرح سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ میں ہو گزرنے والا یسوع اصل میں بائبل میں بیان کردہ یسوع سے مختلف اور حقیقی تھا۔ خدا کے کلام کے اندر یسوع نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا، اس پر بحث کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ آج کے دور کا کوئی بھی عالم جو یسوع کے دور سے 2000 سال بعد میں آیا ہے اور کسی طرح یسوع کی طرف سے کہی اور کی گئی چیزوں اور کاموں کو ان سے بہتر طور پر جان یا پرکھ سکتا ہے، جو اس کے ساتھ جیے، اس کے ساتھ خدمت کرتے رہے اور جنہوں نے خود یسوع سے تعلیم پائی تھی۔ یوحنا 14:26۔ یسوع کی اصلی شناخت کے اوپر ہونے والا یہ سوال کیوں اس قدر اہم ہے؟ یسوع کا خدا ہونا یا نہ ہونا کیوں اس قدر اہم معاملہ ہے؟ یسوع کے خدا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ خدا نہیں ہے تو پھر اس کی موت پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہونے کے لیے ناکافی ہے۔ 1 یوحنا 2:2 صرف خدا ہی یہ لامحدود قیمت ادا کر سکتا تھا۔ رومیو 5:8، 2 کرنتھیوں 5:21۔ یسوع کے لیے خدا ہونا ضروری تھا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کا قرض چکا سکے۔ یسوع کے لیے انسان ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ وہ ہم جیسے انسانوں کی خاطر جان دے کر قربان ہو سکے۔ نجات صرف اور صرف یسوع پر ایمان لانے کی صورت میں ہی میسر ہے۔ یسوع اپنی الوہیت کی وجہ سے ہی نجات کے لیے واحد راستہ ہے۔ یسوع نے اپنی الوہیت کی وجہ سے ہی یہ اعلان کیا تھا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر آپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت۔ آمین اور آمین۔